صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میرے محترم سامعین، پروردگار عالم خداوند علی اعلیٰ اپنے پاک اور محکم کلام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور آیت، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، غور کرو، دیکھو، نظر کرو، ہم نے بعض کو بعض پر کیسے فضیلت دی ہے۔ فضیلت بندے بھی دیتے ہیں اور فضیلت اللہ بھی دیتا ہے۔ اللہ کی ذات فضیلت دینے میں کوئی غلطی نہیں کرتی، اس کے علم میں کوئی خامی کمی نہیں۔ وہ جب کسے فضیلت دیتا ہے تو لائق فضیلت سمجھ کے دیتا ہے، اس سے کبھی غلطی نہیں ہوئی، اللہ کے انتخاب میں غلطی نہیں۔ وہ انتہائی موزوں افراد کو خاص خاص کام کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے اس نے فرشتوں کا بھی ایک گروہ پیدا کیا۔ اس زمین میں بسنے والے جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں۔ ہر ایک مخلوق کو اس نے جانچ توڑ کے اپنے مقصد کو دیکھتے ہوئے کہ اس کی غرض تخلیق کیا ہے، اس کی غرض تخلیق کیا ہے، اس کی غرض تخلیق کیا ہے۔ ہر مخلوق کو اس کی غرض تخلیق کے مطابق قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، اس کے اندر گنجائش رکھی ہے کہ کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں جس غرض کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ اس غرض کو پورا کرنے کے لیے صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ یہ عدالت الہی کا تقاضا ہے۔ جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مخلوق میں مقصد کی تکمیل کے لیے جو خوبیاں یا جو خواص ضرورت ہے، جو صلاحیتیں ضرورت ہیں، وہ اللہ نے اس کی فطرت میں اس کو عطا کر دی۔ لہذا چاند اپنا کام کر رہا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنے کام کر رہے ہیں، جتنے بھی زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں اجرام یعنی فلکی آسمان پر اور زمین کے اوپر جمادات، نباتات، حیوانات، ان میں کئی لوہے ہیں، یہ سب اللہ نے پیدا کی ہیں، عبث پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار عالم تو نے کوئی چیز بھی باطل نہیں پیدا کی۔ ہر چیز کی ایک غرض خلقت معین ہے اور ساری چیزیں اپنی اپنی غرض خلقت کو پورا کر رہی ہیں، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، اس کی بھی غرض خلقت بیان کر دی کہ کس غرض سے میں نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی تکمیل کے لیے اس کو قوا دے دیے، قوتیں دے دی، صلاحیتیں دے دی، پھر آزاد چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی ہے، تم میرا شکر ادا کرو یا بغاوت کرو۔ ہمارا امتحان، سب بات پڑے ذرا بلند
ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ دیکھو ہم نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے۔ جب بندے فضیلت دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا الیکشن ہوتے ہیں اور لوگوں کو جناب ہر ایک پارٹی کو ہر یعنی امیدوار کو پورا موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنے منشور کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ساتھ جناب یہ اپنے وعدے کرتا ہے، لوگوں کو اپنا کنونس کرتا ہے، لوگ اپنی مرضی سے جس کو پسند کرتے ہیں چنتے ہیں۔ لیکن ہمارے چناؤ کا تجربہ آپ کو ہے، کس امید کے ساتھ ہم چنتے ہیں ایک آدمی کو، لیکن وہ ہماری توقع کے مطابق پورا نہیں اترتا اور ہم خود پچھتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیوں الیکٹ کیا، کیوں سلیکٹ کیا۔ توجہ ہے نا؟ تو جو عہدے ہمارے ہاتھ میں ہیں اللہ نے دیے ہیں، یہ انتظامی امور کے لیے لوکل ایریے کے اندر اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے لمیٹڈ، کہ تم اپنے میں سے جس کو چاہو جہاں چاہو چن اپنے کام دیجیے۔ اب انتخاب تم نے کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ عدل سے کام لیتے ہیں یا نہیں، لیکن اس میں بھی ہم عدل سے کام نہیں لیتے، موزون شخص کو ہم نہیں چنتے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہے، برادری کا کون ہے، کس سے تعلق ہے، کس سے نہیں ہے۔ تو یہ ہماری انتخاب میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور جس کو ہم زندہ باد کہہ کے اٹھاتے ہیں اسی کو مردہ باد کہہ کے اتارتے بھی ہیں، یہ ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو انتخاب ہے وہ بالکل پاک و پاکیزہ اور صحیح اور درست ہوتا ہے، اس میں ایک بات برابر بھی خامی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے تمہارے نظم و نسق کے لیے، میں نے اصول بنائے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اندر تمہارے لیے زندگی گزارنے کے دستور دیا ہے میں نے، اور اس دستور کے مطابق تم نے کام کرنا ہے، اور کچھ بندوں کو میں نے منتخب کیا ہے، تو جن لوگوں کو میں نے منتخب کر لیا ہے تم ان کو ایکسپٹ کر لو، اور اس کے بعد جو اختیار تم کو دیا گیا وہ تم اختیار استعمال کرو، لیکن قواعد ضوابط اس میں ہیں، تمہاری اپنی جو اختیار ہم نے دیا ہے وہ امرہم شورا بینہم کا ہم نے اختیار دیا ہے تمہیں، وہ امور جن کا اللہ رسول نے فیصلہ نہیں کیا، توجہ ہے نا آپ کی، ان امور میں تم اپنی رائے کو دیکھ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے بھی اصول قرآن مجید سے لینے پڑیں گے۔ عدل ہونا چاہیے، دھاندلی نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، سوٹیبلٹی دیکھنی پڑے گی آپ کو، کس بندے کو چن رہے ہیں کیا وہ سوٹیبل ہے یا نہیں، اس میں صلاحیت ہے یا نہیں، کوالیفائڈ ہے یا نہیں۔ اگر ان ضوابط کے مطابق ہم کریں گے تو ہمارے معاشرے میں کوئی خرابی نہ آئے، لیکن ہم تو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس منصب کے لیے چن رہے ہیں اور کس کو چن رہے ہیں۔ سلام پڑھیں مولانا۔ بہرحال یہ تمہیدی جملے ہیں آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ اللہ نے کن کو چنا ہے موضوع ہمارا یہ ہے، اور اللہ نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے، یہ موضوع 3 دن سے چل رہا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک دوست کا سوال اور اس کا جواب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے سوال یہ کیا کہ آپ شیعہ حضرات صحابہ کی تعریف نہیں کرتے، اپنے اہل بیت کی تعریف تو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں، بہت اوپر مبالغے میں چلے جاتے ہیں، لیکن دیگر صحابہ کا کبھی آپ نے نام ہی نہیں لیا۔ میں نے کہا چلیے آپ بتائیں کس صحابی کی ہم تعریف نہیں کرتے؟ کہنے لگے آپ کو کبھی نہیں سنا، ایک حضرت علی کو لیتے ہیں باقی 3 کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے چاروں یار برابر ہیں، پڑھا لکھا آدمی لندن میں، کہتے ہیں ہماری نظر میں تو چاروں برابر ہیں، مگر آپ حضرت علی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور باقیوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ پہلے تو یہ آپ بتائیے
کہ یہ آپ نے یار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ 4 یار برابر ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ میں نے کہا یار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب وہ اپنی سمجھ کے مطابق یار کے معنی دوست ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے کہا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یار کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، مددگار کے بھی ہوتے ہیں، تو یہ فارسی زبان میں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ یار کا اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بڑی سوچ کے بعد کہتا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، کہنے لگا ہاں اس کا لفظ محبوب ہے، یار کے معنی محبوب۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ تو قرآن مجید میں آپ ان 4 یاروں کے نام کے ساتھ ان کی محبوب ہونے کا ذکر مجھے سنا دکھا دیں، یا حدیث صحیح میں دکھا دیں، پھر ہم کریں گے۔ تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی، کہتے ہیں جی یہ تو مشہور ہے، اور مولانا ظفر علی خان کا شعر پڑھ لیا، ہیں کرنے ایک ہی بشر کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، سمجھ آ گئی؟ کچھ فرق نہیں ہے ان 4 میں۔ اس طرح کا شعر پڑھا ظفر علی خان۔ میں نے کہا یہ ظفر علی خان کا شعر، میں آپ کا قرآن کی آیت بتائیں، رسول اللہ کی حدیث بتائیں، کہتے ہیں یہ مشہور ہے، یہ اکرمان آدمی ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا سنیے، اب میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ، اگر تم اللہ کو معبود رکھتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کی یاد بنتے ہو، تو پھر زبانی کوئی بات نہیں میں قبول کرنے کے لیے تیار، تیری اتباع کریں۔ جب یہ تیری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، تیرا حکم مانیں گے، تو پھر میں ان کی محبت کا اعلان میں کروں گا، محبت کا اعلان میں کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ جو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے یار ہے، اللہ ہمارا یار ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان اللہ کے یار، اللہ ان کا یار، توجہ ہے آپ کی؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تیری اتباع کریں۔ ہم نے تیری اتباع کو معیار بنایا ہے، جتنا کوئی تیری پیروی کرے گا، تیری اطاعت کرے گا، اتنا ہی ہمارا دوست ہوگا، ہم اس کے محبوب ہیں، وہ ہمارا محبوب ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سب بات پڑھیں میں نے کہا آپ اسی آیت کے ذیل میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون کون اطاعت کر رہا ہے، اتباع رسول کر رہا ہے، سب صحابی رسول اللہ کی نظر میں ہے، تمام صحابہ کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ خوشی میں کون ساتھ دیتا ہے، غمی میں کون ساتھ دیتا ہے، دسترخوان پر کون ساتھ دیتا ہے، میدان جنگ میں کون ساتھ دیتا ہے، کون کہاں تک کہاں ٹھہرتا ہے۔ اتباع رسول جو ہے یہ معیار ہے اللہ کی محبت اٹین کرنے کے لیے۔ رسول اکرم میں اسی طرح یہ قصہ چل رہا تھا کہ حضور پاک کے سامنے بھی گفتگو ہونے لگی کہ کون اللہ کا محبوب ہے، کون اللہ کا محبوب نہیں، کہ یہ اب اپنے آپ کو بتا دے یہ فلان یار ہے، اس کی اتنی خدمات ہے، اس کی اتنی خدمات ہے، یہ بھی محبوب ہے، یہ بھی محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وحی کر دی۔ اب وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی یعنی مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع۔ یہ جو عرش کے اوپر وحی ہوئی تھی علی علیہ السلام کے بارے میں، وہ غیر مطلوع ہے، وہ جبریل کی وساطت سے نہیں ہوئی وحی، وہ رسول اللہ کو براہ راست ہوئی ہے۔ تو کچھ وحی ایسی ہے جو براہ راست رسول کو آتی ہے، جبریل کی وساطت نہیں ہوتی، جب جبریل کی واسطے سے آتی ہے تو وہ قرآن کا حصہ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوع۔ اور جو وحی غیر مطلوع ہوتی ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن ہے وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی، اب وحی کیا کی ہے؟ حضور
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کا حکم دیا ہے۔ یہ رسول اللہ بار بار کہا، ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، 4 بندوں سے محبت کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ وَأَخْبَرَنِي، اور پھر اللہ نے مجھے خبر دی، أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اللہ نے امر کیا ہے کہ 4 بندوں سے محبت کرو اے میرے حبیب، اور پھر اس نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اب صحابہ، جتنا مجمع صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جتنی بندے اس وقت، سب چونک گئے، متوجہ ہو گئے کہ وہ بندے 4 کون ہیں، حالانکہ اب بہت سے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مخصوص 4 قوم سے ہیں جن سے اللہ محبت کا اعلان کر رہا ہے اور حضور کو حکم دے رہا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں۔ صحابہ کرام سے نہ رہا گیا، اور رسول اللہ بھی سسپینس کریٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اور اشتیاق ہو کہ یہ متوجہ ہو کے سنیں۔ پھر کہتے ہیں صحابہ، یا رسول اللہ سب میں ہمدانا، اے اللہ کے رسول کے نام تو بتائیے، ان کی اسماء گرامی تو بتائیے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ ان سے محبت کریں، اور پھر اطلاع دے اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دے رہی ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، تو کون ہے؟ سب میں ہمدانا، ان کی اسماء گرامی بتائیے، نام بتائیے۔ حضور نے فرمایا علی منہم، ایک دفعہ ان میں ایک علی ہے، پھر فرمایا علی منہم، ان میں ایک علی ہے، پھر فرمایا علی منہم، ان میں ایک علی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آگے بھی چلے، ایک علی ایک علی ایک علی بار بار، تو نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اس طرح سے اناؤنس کرنے کا۔ علی کو بار بار گنا ہے، علی منہم علی منہم علی منہم۔ اور کون ہے؟ 3 اور کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو ذر، مقداد، سلیمان۔ نعرہ حیدری، ہمارے بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی، کون سی کتاب ہے جس کے اندر یہ حدیث نہیں؟ جنابی المعدت میں ہے، یہ نور الابصار میں ہے، سوائے کی مورکہ میں ہے، اور چھوڑ کے تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اور مستدرک میں ہے، بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب پتہ چلا آپ کو، میرا دوست مجھ سے شکوہ کر رہا تھا، میں نے اس کو یہ سنایا، کتابیں دکھائی، میں نے کہا آپ بتائیں، آپ گلا کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعریف نہیں کرتے یا ان سے اعلان نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے کن 4 کو محبوب بنایا ہے؟ ان میں علی علیہ السلام کا نام سر فہرست بار بار کاؤنٹ کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول اللہ کی اتباع کرنے میں کمال کردار کو پہنچے ہیں، یعنی ٹاپ پر یہ پہنچے ہوئے، اطاعت رسول میں کوئی کمی نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب اگر ہم کسی آپ زمین آسمان کے خلابے ملاتے رہے اور ان کو جناب لے جاتے رہے جس بلندی پہ چاہیں، لیکن اللہ نے کنفرم نہیں کیا، جن کو آپ قریب لا کے دکھانا چاہتے ہیں اللہ نے ان کا نام نہیں دیا۔ حدیث سے صحیح ہے، آیت کے ذیل میں ہے، خیبر کا میدان دیکھیں، حضرت 39 دن آپ ذاکرین سے سنتے ہیں کہ خیبر کی لڑائی ہوتی رہی اور قلعہ کموش کی اینٹ بھی مسلمان نہیں
کے دیکھیں، سیرت النبی جلد اول پڑھ کے دیکھیں شبلی نعمانی، جہاں جہاں خیبر کا ذکر آیا ہے تاریخ کی کسی کتاب میں یا حدیث کی کسی کتاب کے اندر، سب کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے ایک ایک مجاہد کو آزمایا ہے، ایک ایک قابل ذکر صحابی کو آزمایا ہے، لشکر دے کے بھیجے ناکام واپس آئے، دے کے بھیجے ناکام واپس آئے۔ جس طرح ذاکرین کہتے ہیں 40 دن، تو میری تحقیق کے مطابق جو تاریخ میں ہے 6 قلعے تھے، جو 5 قلعے تو سب مسلمانوں نے مل کے جلدی جلدی فتح کر لیے تھے، لیکن قلعہ قموس جو سب سے بڑا مرکز تھا مرحب کا اور ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، اس کو مسلمان اس کی اینٹ بھی نہیں اکھاڑ سکے۔ 19 دن اس پر لگے، کم سے کم 19 دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم نے 2 چانس دیے، 2 دفعہ گئے، پہلی دفعہ بھی ناکام ہوئے، دوسری دفعہ بھی ناکام ہو کے آئے۔ اب یہ ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، واقعات کو ہم چھپا نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے، اور اللہ کی اس آیت کے مطابق انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اس تقاضے کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو کہ ہم نے کس کو کس پر فضیلت دی ہے۔ حضرت ابو بکر گئے ایک ہی مرتبہ، ناکام واپس آ گئے، علام اسلام کا جھنڈا پھینک کے آ گئے بھاگتے ہوئے۔ اسی طرح سے حضرت عمر ایک دفعہ بھاگ گئے، لشکر کو بھی لے آئے بنا کے، دوسری دفعہ جب بھاگ کے آئے تو رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ آپ ادھر مر جاتے، شہید ہو جاتے، اب بھاگے کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں کیا کروں، یہ لشکر ہے، ایسا بلدل ہے کہ یہ سپاہی بھاگ آتے ہیں، مجھے مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ سارے لشکر نے مل کے کہا کہ جناب آپ کمانڈر ہیں، پہلے آپ کے قدم اکھڑتے ہیں، آپ چلتے ہیں تو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ تکرار ہوئی ہے رسول اکرم کے سامنے۔ اب یہ لگی لٹی نہیں کر رہا، چھپا کے نہیں، ادب کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ ان آرڈر ٹو فائنڈ دا ریالٹی، ہمیں واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ حضور کہتے ہیں کہ کون بھاگا، سپاہی کہتے ہیں یہ بھاگے کمانڈر، اور کمانڈر کہتا ہے کہ لشکر بھاگا۔ کافی دیر تکرار ہوئی، حضور نے کہا ہولڈ اپ، اس کا فیصلہ ہم کریں۔ توجہ ہے آپ نے ان کو ٹھہرا دی۔ جناب رسالت محمد دعویٰ کر رہے تھے کہ لشکر صحیح ہے، یہ کمانڈر کے اندر خامی ہے، لہذا تھوڑی سوچ کے بعد آپ نے اناؤنسمنٹ کی، بڑی زبردست اناؤنسمنٹ ہے، اس کو بخاری بھی نہیں چھپا سکا، بڑا اس نے کتمان حق کیا ہے، بہت کتمان حق کو بہت چھپایا بخاری نے، لیکن یہاں وہ بھی نہیں چھپا سکا۔ اس نے کہا رسول اکرم نے یہ فرمایا، اب کمانڈر کہتا ہے یہ بھاگے، سپاہی کہتے ہیں وہ بھاگے، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا اور آپ نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ نعرہ اب دیکھیے جناب رسالت مآب کی زبان مبارک سے ایک ڈیسیژن دیا جا رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، یہ فیصلہ ہے حضور کا ایک ایونٹ کے اوپر کہ کون بھاگا ہے کون نہیں بھاگا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لشکر وہی ہے، لشکر کو تبدیل کرنے کا رسول اللہ نے نہیں ذکر کیا۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَارٍ، کل میں پرچم اسلام اس مرد کو دوں گا، مرد کو لَأُعْطِيَنَّ، ضرور بے ضرور کل میں یہ جھنڈا رجلا، اس رجل کو دوں گا، اس مرد کو دوں گا، کرارن،
یعنی ایک طرف سے نہیں دوستی، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ لن یرجع، وہ نہیں پلٹ کے آئے گا، واپس نہیں آئے گا، حتی یفتح اللہ علی یدیہ، جب یعنی یہاں تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ سب کو آپ نے آزمایا۔ خالد بن ولید صاحب تو اس وقت بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، سمجھا؟ چیلا چیلا جتنے بھی اشرا مبشرہ تھے جو شامل تھے سب کو بھیجا باری باری، ٹرائی کیا، ناکام ہوتے تھے۔ تو اب نکھر کے بعد سامنے آ گئی کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ کل اس مرد کو دوں گا۔ یہ الفاظ کسی اور مجاہد کے بارے میں نہیں کہے، توجہ ہے آپ؟ یا رسول اللہ، یہ الفاظ آپ نے جو حضرت علی کے بارے میں کہے یہ کسی اور کے بارے میں نہیں کہے۔ اچھا ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ وہ بندہ کون۔ حضور نے سنا دیا رات کو عشاء کی نماز کے بعد کہ صبح میں نے علم دینا ہے کسی کو۔ تاریخ کے اندر ہے اور حضرت ابوبکر خود ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سے کہ اس رات ہم میں سے کوئی بھی چین کی نیند نہیں سویا، ہر آدمی جناب تیاری کر رہا تھا، اپنا جناب وہ ہتھیار تیز کر رہا ہے، وردی درست کر رہا ہے کہ صبح سویرے پتہ نہیں ہو سکتا ہے میرا انداز رسول کو پسند آ جائے، میری وردی پسند آ جائے، میرے ہتھیار پسند آ جائے تو جھنڈا مجھے مل جائے، کیوں علی تو یہاں ہے۔ بخاری کی اطلاع کے مطابق علی اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، گئے نہیں تھے، یہ بخاری کہتا ہے۔ بہرحال اگر گئے بھی تھے تو علی شامل نہیں ہوئے، علی علیحدہ اپنے کسی جگہ پر ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ یہ سارے کے سارے توقع کر رہے تھے کہ علی تو شامل ہو ہی نہیں سکتے، ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، وہ تو بیمار ہیں، تو ہم ہی میں سے کسی کو جگہ ملے گا۔ تو تمام مفسرین اور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بڑی جناب بیقراری کی رات تھی۔ اب توقع یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی وحی نہیں آئی، یہ جو اب آئی ہے تو بات کی ہے رسول اللہ نے، یہ وحی کے مطابق ہے، یہ اللہ کا فرمان آئی، سبحان اللہ، تو لہذا یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ویسے رسول اللہ کی باتوں میں شک ہو جاتا تھا، سب بات پڑھ دے اللہ، اکثر انہوں نے اپنے شک ظاہر بھی کیا ہے اور رسول اللہ کو ہر بات ان کی نہیں مانتے تھے، اور بڑے چمپئن ہیں جناب عہد حاضر کے مفسر قرآن اور مورخ اسلام اور فلسفی مولانا ابو العلا مودودی، جن کا ترجمہ میرے پاس ہر وقت رہتا ہے۔ مولانا مودودی صاحب یہ چمپئن ہے اس زمانے کے، بڑا ان کو مانا جاتا ہے کہ بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، قرآن کا ترجمہ بڑا اچھا کیا ہے، لیکن اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے اتنے فضائل نہیں جتنے حضرت علی کے، سوائے کے مورکہ میں احمد ابن حجر مکی نے لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں، یہ سوائے کے مورکہ شیعہ حضرات کے رد میں لکھی ہے کہ شیعوں کا عقیدہ غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سوال پڑھ دیا کریں، جب میں کہتا ہوں بات سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب آنا چاہیے سلوات سے، اونچی آواز سے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہیں یا نہ کہیں، ہاں نہ نہیں کہیں، سلوات۔ تو حضور یہ کتاب ہماری رات میں لکھی گئی، پوری کوشش کی ہے کہ شیعہ مکتب فکر کو رد کیا جائے، اور سوائے کے مورکہ کہ میں
یعنی جلا دینے والی بجلیاں، یعنی شیعوں کو جلایا جا رہا ہے یہ بجلیاں گرا کر، یہ لکھا ہے اس میں، مقدمے میں لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے لَقَدْ عَتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَى غَيْرِ مَكَانٍ، اور یہ اس کتاب سے بھی حدیث پڑھ رہا ہوں، نور الابصار میں بھی یہ حدیث دی ہوئی ہے، نور الابصار علامہ شرقی نے لکھی، اور ریاض النظرہ محب الدین طبری میں بھی ہے۔ لَقَدْ عَتَبَ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے عتاب نازل کیا ہے صحابہ کے اوپر، جب بھی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تنبیہ آئی ہے، عتاب کی آیت اتری ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ صحابی بھاگے ہیں جنگ میں تو اللہ تعالیٰ نے عتاب کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، ایسا احوال ایمان، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے مومنو جب تمہاری کفار سے مٹھ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، فلا تولوهم الادبار، ان کو پیٹھ نہ دکھانا، ومن یولہم یومئذ دبرہ متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، اور جس کسی نے بغیر کسی معقول عذر کے میدان جنگ سے فرار کیا، پیٹھ پھیری، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ ہے تنبیہ۔ بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ نازل کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں لَقَدْ عَتَبَ اللَّهُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَى غَيْرِ مَكَانٍ، جب کبھی صحابی سے غلطی ہوئی ہے، اللہ نے عتاب کی آیت نازل کی، اس کو وارننگ دی ہے، تنبیہ کی ہے۔ وَمَا ذَكَرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، مگر اللہ نے جتنا ذکر کیا ہے قرآن میں علی کا وہ سب خیر ہے۔ علی علیہ السلام کو کسی جگہ ڈانٹ نہیں پڑی، عتاب کی کوئی آیت اتری نہیں۔ تمام مفسرین اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا جتنا ذکر ہے سب ذکر خیر ہے۔ باقی صحابہ میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، جس نے غلطی کی اس کو عتاب کی آیت آتی، اللہ نے ڈانٹ دلائی اس کو۔ پھر اسی ذیل میں آگے لکھتے ہیں سوائے کے موت کا والے احمد بن حضر مکی لکھتے ہیں کہ 300 آیات ایکسکلوسیولی حضرت علی کے شان میں، یہ تو اکثر علماء سے آپ نے سنا، صرف سوائے کے موت کا میں نہیں، جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے۔ اہل حاضر کے محقق خدا و تعالیٰ کو جنت میں آل محمد کی معدت کے سلسلے میں شفاعت کرے، آل محمد کی شفاعت شامل حال رہے۔ مفتی غلام رسول چند مہینے ہوئے ہیں، بلکہ سال ہونے کے وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے کمال کیا، ایک کتاب لکھی ہے حسب نسب، سادات کی عظمت بیان کی ہے، 6 جلدوں کی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کسی شیعہ نے کیا کتاب لکھی ہے، عظمت سادات کے اوپر مفتی غلام رسول کی 6 جلدوں کی کتاب ریکارڈ ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت اچھی، عظمت سادات، مقام اہل بیت، مقام سادات، بہترین کتاب۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سیکرٹ کتابیں، علی زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی، امام محمد باقر کی شان میں کتاب لکھی، امام جعفر صادق کی شان میں کتاب لکھی، یہ سب کتابیں میرے پاس توجہ ہے آپ کی۔ ان کتابوں میں بھی ساتھ لکھا ہوا ہے مفتی صاحب نے، اور حضرت علی علیہ السلام کے اوپر کتاب لکھتے لکھتے ان کی وفات ہو گئی، لیکن وہ مسودہ جو تیار تھا، اب وہ پرنٹنگ کے لیے سید اختر شاہ صاحب کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کتاب میں میرے ساتھ ساتھ دیا تھا، یعنی ایمان بالقرآن، اس کو میں نے چھپوایا ہے،
یہ تعلیم جو ہے وہ شہید طالب حسین کرپال نے کی ہے، لیکن اس کے ختم ہو گئے تھے تو میں نے اس کو مناسب سمجھا، پھر میں نے تھوڑا سا جناب سے درخواست کی، اختر شاہ صاحب نے اور میں نے مل کے یہ کتاب چھپوائی ہے جو 3-4 نسخے میں ساتھ لایا تھا اور آپ لوگوں نے لی ہے۔ بڑی اچھی ابھی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ حضور نے یہ کیا جملے کہے ہیں؟ یہ کسی سیاستدان کے تو جملے نہیں، دنیا کے کسی دنیا دار کے جملے نہیں، رسول اللہ کی ہیں۔ ایک ایک لفظ کا بڑا وزن ہے۔ قرآن کے بغیر رسول اللہ بات نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کا سارا قرآن کو یعنی کلام اس قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ابہام ہے، اختصار ہے، بہت سی آیتیں متشابہ ہیں اور کئی واضح آیتیں ہیں، وہ بھی محتاج تفسیر ہے۔ تو یہ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں، آپ سارا زندگی پڑھتے رہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے رہے، کہاں تک آپ اس قرآن کو سمجھیں؟ کوئی ہے اور پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس سمجھنے کی بات بہت دور ہے۔ کون سمجھتا ہے اس کتاب؟ تو یاد رکھیے گا، رسول اکرم نے حضور اس کے معلم بن کر آئے، حضور سے بڑھ کر اس کا کوئی جاننے والا استاد نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے مطابق یہ کتاب آئی ہے، حضور کے علم کے مطابق، اور رسول اکرم کا سارا علم اسی کتاب کا ہے۔ اب وسعت رسول اللہ کے علم کی اندازہ کرنا کہ رسول اکرم کے علم کی وسعت کتنی ہے۔ ہمارے دوست تنقید کرتے ہیں رسول اللہ پر، بحث کرتے ہیں کہ جی ان کو تو علم غیب ہی نہیں تھا، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، دشمنان اہل بیت العنات سمجھ کے پھر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ جی ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات صحیح ہو، رسول اللہ کی زندگیاں دو کر دی، اور یہی مولانا مودودی صاحب نے یہ نظریہ پیش کیا، اور ان کی اسلاف کا نظریہ یہی تھا کہ رسول اکرم آفٹر آل بشر ہے، اور ان سے بشری تقاضوں کے مطابق غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے عقائد میں لکھا ہے کہ رسول اللہ بشری تقاضوں سے منزہ نہیں ہے، جو وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں تو وہ بالکل صحیح ہے، یقینی بات ہے کہ وہ صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو بات انہیں اپنی مرضی سے کہی ہے اس میں غلطی کا امکان ہے۔ تو یہ گنجائش رکھی ہوئی ہے ہمارے بھائیوں نے، جب کسی حدیث کا انکار کرنا ہو خصوصاً آل محمد کی تعریف میں، تو پھر کہتے ہیں یہ بشری تقاضے کے تحت ہے۔ جناب علی سے پیار تھا، فاطمہ سے بہت پیار تھا، حسن حسین سے بہت پیار تھا، یہ اولاد تھی، تو یہ ان کی محبت میں کہہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اب یہ جو حدیث فرمائی آپ نے کہ کل میں پرچم اسلام اس مرد کو دوں گا، اس کے بارے میں صحابہ نے سوچا کہ اتنے مجاہد جاتے رہے ہیں، ایسے جملے نہیں کہے۔ اب یہ جو جملے کہے وہاں سارے جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے، جتنا لشکر موجود تھا، سب کو ایمان تھا کہ یہ تو وہی کتابیں ہے، یہ تو وہی ہوئی ہے، وہی۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے یہ جملے جو ہے بتاتے ہیں۔ تو اب بڑا خوش نصیب ہوگا کل جس کو پرچم ملے گا۔ ہر ایک اس امید میں جناب وردی پہن کے اپنا ٹرن آؤٹ جناب دکھا رہا ہے، اور نماز پڑھ کے رسول اللہ کے خیمے کے سامنے ٹہل رہے ہیں، جناب دی تلواریں لگا کے، نیزے لگا کے، ہتھیار سجا کے، یہ سارے جناب پھر رہے، کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا آتا ہے، شاید رسول اللہ مجھے دے دے، شاید رسول اللہ مجھے دے دے۔ تو میں نے کہا دیا کہ ان سب کو پتہ نہیں تھا، بخاری والے نے لکھا ہے کہ علی موجود ہی نہیں تھے۔ اچھا
اب یہ روایت صحیح فٹ بیٹھتی ہے کہ رسول اکرم جب اپنے خیمے سے نکلے، صبح کا وقت ہوا، حضور نے ایک نگاہ ڈالی اس طرح سے، سلیمان پہ نظر پڑی، سلیمان، علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ، علی تمہارے ساتھ آئے نہیں ہے۔ اچھا، بخاری کے حوالے سے، اچھا چلو یہ پہاڑ پر چڑھ کے دیکھو ذرا۔ اب بخاری کے نظریے کے مطابق جب رسول اللہ نے رات کو یہ اناؤنس کیا ہے، صبح سویرے حضرت علی مسجد سے نکلے، حضرت علی علیہ السلام کو پیغام سگنل مل گیا۔ اب دیکھیے کمیونیکیشن کا جو طریقہ ہے، یعنی اس وقت جو آج آپ کو یہ الیکٹرانک میڈیا ہے اور جناب کمیونیکیشن کا طریقہ آپ نے نکالا ہے، اس سے پہلے طریقہ روحانی ہوتا تھا۔ توجہ ہے نا؟ اب یہ الیکٹرانک ہے، یہ حقیقت میں یہ الیکٹرانک کا بھی جو علم ہے روحانیت کے اوپر بیس کرتا ہے۔ رسول اکرم نے علی کو پکارا، علی علیہ السلام نے آواز سنی، دولت پہ سوار ہوئے، ارادہ کیا، حضرت علی علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم اٹھے اور فضا میں سفر کرتا ہوا گھوڑا خیبر میں پہنچا۔ سلمان کی نظر پڑی علی علیہ السلام کو، حضور دیکھا، حضور کو بشارت دی کہ علی آ گئے۔ علی علیہ السلام پہنچے، حضرت رسول اکرم سب نے دیکھا کہ علی آ گئے۔ کیوں علی؟ کیا طبیعت کیسی ہے؟ آنکھیں درد کر رہی ہیں، برم ہے، دکھی ہوئی، آؤ وہی مجمع کے سامنے علی کو بٹھایا، ان کا سر زانو پہ رکھ کے اپنا دعا میں دہن لگایا۔ علی علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جب روشن ہو گئی، سناؤ علی تیار ہو؟ جی مولا۔ اچھا اب آپ جائیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام کو آپ نے سلام دیا ہے، حضرت علی گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، خیبر کے قلعہ خموس کی طرف آپ نے رخ کیا اور ایک دفعہ پرچم اسلام کو جھٹکا دیا اور رسول اللہ سے پوچھا، نظر سامنے ہے، آواز کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کب تک لڑائی کروں؟ حضور نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں دے دیتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اللہ اکبر کہہ کے لشکر کو کہا بس میرے پیچھے چل رہا۔ حضرت علی آگے آگے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے پیچھے۔ قلعہ قموس کے سامنے قریب جا کے پہلے جو چھوٹے چھوٹے مورچے تھے ان کے، یعنی ایڈوانس مورچے، ان کو حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی جھٹکے میں فتح کرتے چلے گئے، بھاگتے چلے گئے لوگ، اور قلعے کے سامنے جا کے پتھر کے اوپر اپنا علم گاڑ دیا۔ چٹان کے اوپر آپ نے ارادہ کیا اور گڑ گیا علم۔ یہاں تک علاقہ میں نے فتح کر لیا، اب اس سے پیچھے نہیں ہم جائیں گے، یہ سارا علاقہ جھنڈا اب آگے جانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب دیکھا تو سب نے کہا، جو بھی دیکھ رہا تھا، کہ یہ جو آج مجاہد آیا ہے یہ کوئی الگ ہی۔ اب اس میں جتنے بھی یعنی انتر آیا، حارث آیا، یہ چھوٹے پہلوان جو تھے، حضرت علی نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ سارے جتنے جناب قلعے کے باہر بڑی مین باڈی گارڈ تھی، اس میں یہ دو پہلوان باری باری آئے حضرت علی کے سامنے، حارث بھی ہے اور انتر بھی ہے۔ یہ ختم ہو گئے، سپاہی جناب جلدی سے اندر قلعے کے اندر بند ہو گئے، قلعے کا دروازہ بند کر دیا، قلعے کے باہر خندق ہے اور پل وغیرہ توڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم نے جو چھوٹی چھوٹی پکٹیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، مورچے ہو گئے، اور سب قلعہ بند ہو گئے، لشکر اور خندق پڑی ہوئی ہے۔ سپاہی کہنے لگے مولا علی خندق کیسے عبور کریں گے؟ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ خندق کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ نے خندق کو پھلان کی، حضرت علی اللہ اکبر کہہ کے خندق پھلان کے پار ہو گئے اور دروازہ خیبر کو آپ نے ہاتھ ڈالا۔ اب ان کا جو بڑا پہلوان تھا مرحبا، اس کو جوش آ گیا،
سب سے چھوٹے چھوٹے تو فتح ہو چکے ہیں، مرحب پایا تو مرحب نے للکارا، مرحب نے کہا خیبر جانتا ہے، قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاکی الصلاح بطن مجرب، میں لوہے کے اندر لیس ہوں، یعنی ذرا بختر پہنے ہوئے ہوں، ادھر جناب خود ہے اور ادھر تلوار ہے، ادھر نیزہ ہے، لوہے کے اندر ملبوس ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو بھی آئے گا میں اس کو بچا رہوں گا۔ یہ اپنے نظمیہ شعر پڑھ رہا تھا، علی علیہ السلام نے بھی جواب دیا، ان الذی صبتنی امی حیدر کلیس و بابات قریب المنظر، اور میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر، کلیس و بابات، میں شیر جنگل ہوں، جنگل پر شیر ہوں میں، کلیس و بابات قریب المنظر، دشمن کے لیے قریب المنظر، میری چہرے میں بڑی ہیبت ہے، بڑی قوت ہے، دشمن میرے چہرے کو دیکھ کے دبک جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب حیدر کا نام آیا تو اب جن خیبریوں کو پتا تھا انہوں نے کہا ہاں، ایک جوتشی نے، ایک جو بتاتے ہیں نا قیافہ شناس، انہوں نے بتایا تھا مرحبا کہ ایک حیدر ہوگا جو تیرا خاتمہ کرے گا، اسی وقت وہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس نے بڑھ کے حضرت علی علیہ السلام پہ وار کیا، حضرت علی علیہ السلام اس کے وار کو روکا، پھر نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ نے وار کیا، اس کو ڈھیر کر دیا، اس کو گرانے کے بعد فنار کرنے کے بعد اب جناب سپاہی جو ہے قلعہ بند ہو کے دروازہ بند کر دیا، اب علی علیہ السلام نہیں آ سکیں گے، بس اندر خوش ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کو ہاتھ ڈالا، دروازے کو اکھاڑ کے اپنی ہتھیلی کے اس کے کیواڑ کو لے کے آپ خندق میں چلے گئے اور اس طرح سے دروازے کو اپنے ہاتھ پہ خندق کے اوپر رکھ دیا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اس دروازے کے اوپر بیٹھ جاؤ، جتنے سپاہی بیٹھ سکتے ہیں، ادھر سے اس کو اتار بٹھایا اور اگلے کنارے پہ جا کے زمین اتار دیا۔ خندق اتنی چوڑی تھی کہ دروازہ پورا نہیں کور کر سکتا تھا، حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں نیچے نہیں لگ رہے تھے، پاؤں فضا میں تھے، اتنی گہری خندق تھی کہ ادھر دروازے کے اوپر بندے بٹھائے، کیواڑ پر اس کنارے پہ لگایا، ان کو اتارا، اس طرح سے حضرت علی علیہ السلام نے لشکر اسلام کو پار کیا۔ حضور قلعہ فتح ہو گیا، سرنڈر کیا انہوں نے، مال غنیمت آیا علی علیہ السلام کے ہاتھ، اور مسلمان کہتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد ہم نے امن کے ساتھ یعنی غذا پیٹ بھر کے ہم نے روٹی کھائی۔ تو یہ حضرت علی تھے۔ تو اب بتائیے اب اللہ کا محب کون ہے؟ جان سے فرار کرنے والے محبوب ہیں۔ اللہ کے حبیب نے حدیث فرمائی، کل پرچم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بار بار حملے کرے گا، اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ اس کو محبوب ہوگا، رسول کا محبوب ہوگا، رسول اس کو محبوب ہوگا، نہیں یادیو حتی یفتح اللہ ولا یدیہ، جب تک اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہیں ہوگی۔ تو یہ دونوں ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ سے آپ نے تلوار چلائی ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے قلعہ سے خندق سے پار کیا ہے لشکر اسلام کو۔ تو علی علیہ السلام نے کہا یاد رکھو جو میرا محب ہوگا، جس طرح آج میں خندق پار کرا رہا ہوں، پولیس رات سے بھی ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی پولیس رات سے ٹکٹ دینے والا میں ہوں گا، کوئی پولیس رات کو عبور نہیں کر سکے گا جب تک کہ میرے ہاتھ کا ٹکٹ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر نے تصدیق کی ہے اس قول کی، حضرت ابوبکر خود کہتے ہیں لا یجوز احد للصراط الا من كتب له ولي للجهاد، یہ سوائے کہ موقع کی حدیث، فرمایا کوئی پولیس رات کو عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ علی کے ہاتھ کی ٹکٹ نہیں ہوگی۔ اور ریاض النظر میں محب الدین تبری میں بھی لکھا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ قیامت کے دن لمنوں سے
صراط علی جسر فرات جہنم، جب جہنم کے اوپر پل صراط کو باؤنڈ کیا جائے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ جہنم کا پیٹ بہت ہے، ادھر میدان معاشر سے جب ٹولے چلیں گے تو اب سب سے پہلے آگے آئے گا وہ پل جس کے اوپر صراط ماؤنٹ ہے، وہ سٹرکچر، اور وہ ہے دوزخ کے اوپر۔ مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں سے نقشہ بھی دیا ہے، ہر ایک آدمی کو پل صراط یعنی جہنم کے اوپر سے جہنم نیچے بھڑک رہی ہے اور گزرنا ہوگا۔ اب جن کے آواز نہیں ہوں گے ان کے لیے تو پل صراط کھل جائے گا اور کوئی دقت نہیں ہوگی، دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جنہوں نے جو اس کے مستحق ہوں گے وہ پار نہیں چڑھ سکیں گے، جہنم میں گرتے جائیں گے، گرتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ حضور اب وقت بہت ہو رہا ہے، میں آپ کی طبیعتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اگر کچھ فضائل اور سننا چاہتے ہیں تو میں اور چلوں یا اپنے مسائل۔ بسم اللہ ماشاءاللہ جیسے آپ لوگ نہیں، آپ کی تو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے مجھے۔ بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ ایک جو دوست نے سوال کیا تھا نا، وقت پر اس کا سوال بھی مکمل نہیں ہوا۔ وقت پر تو آتے نہیں ہیں، وقت لیٹ آتے ہیں جی، تبھی ہاں ماشاءاللہ ختم کر دوں؟ دوست نے جو سوال کیا تھا اس نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ علی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور صحابہ کے فضائل بیان نہیں کرتے، تو اتنی گفتگو ہو چکی تو پھر میں نے کہا اب آپ بتائیں صحابہ کا شان کیا ہے علی کے مقابلے میں نے تو حدیث سنا دی، ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، اللہ نے مجھے 4 بندوں کی محبت کا حکم دیا، واخبرنی، اللہ نے مجھے خبر دی، انہ یحبہم، کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا سب میں لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے اسماء گرامی بتائیے، نام بتائیے، تو رسول اکرم نے فرمایا علی منہم علی منہم علی منہم، ان میں ایک علی ایک علی ایک علی، اور اس کے بعد فرمایا ابو ذر مقداد و سلیمان، اب یہ ہے 4 یار، توجہ ہے، جن کی محبت کی سند اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، رسول اللہ نے فرمان دیا ہے، اس لیے کہ یہ رسول اکرم کی اتباع میں پرفیکٹ اور کامل تھے، انہوں نے کوئی حکم رسول اللہ کا نہیں ٹالا، کمال عقیدت کے ساتھ رسول اکرم کی ہر بات کو وحی الہی سمجھ کے انجام دیتے رہے۔ ان کے مقام کو دیکھیں، ان کی نقل کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ کیا آپ یہ وہ اصحاب ہیں جو رسول اکرم کے بھی محبوب اور اللہ کے بھی محبوب ہیں، اور وہ صرف 4 کا نام دیا ہے، 5واں نام آپ بتا ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے اپنے دوست کو کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم رسول اکرم کے ان یاروں کو مانتے ہیں، یقیناً یہ 4 یار ہیں، اور جب کسی مقام پر بھی انہوں نے رسول اللہ کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن باقی جن کی باتیں آپ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی تو بڑے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی جناب فرار بھی کر جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ بھی جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شک بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ آج تو آپ کی نبوت پر شک ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں اللہ۔ نیکسٹ اس نے جو جملہ کہا کہ جی یہ حدیث بھری پڑی ہے، مناقب صحابہ کے اندر ترمذی شریف میں صحاح ستہ کی کتاب ہے، وہ صاحب یہ پیش کر رہے ہیں کہ اس ترمذی شریف کے اندر مناقب صحابہ میں حضرت عمر کے فضائل بیان کرتے ہوئے رسول اکرم نے کہا
کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. اس کو رسول اکرم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ کتنی مشہور اور سیاستہ کی حدیث ہے. میں نے کہا سیاستہ میں صرف ترمذی کی حدیث ہے. اس سے پہلے 2 کتابیں ہیں بخاری اور مسلم. تو میں نے اس دوست سے کہا، پہلے میں نے یہ جملہ آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کون سی خوبیاں ہیں اور صاف انبیاء میں سے کوئی صفت ان کی بتا دیں مجھے. صرف حدیث کا پیش کر دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. موقع اور محل بتائیں کس موقع پر رسول اللہ نے حضرت عمر کا کوئی ایسا فعل دیکھا جو نبیوں سے مشابہ ہو، نبیوں جیسا. تو رسول اللہ نے کہا ہو بے شک میرے بعد نبی ہوتا تو عمر. کوئی ان کا کارنامہ بتا دے جس کارنامے کو دیکھ کے حضور نے کہا ہو یہ انبیاء کی صفات میں سے ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ عمر سے سرزد ہوا. تو وہ کوئی کام بتا دیں آپ کہ کس موقع پر کہا. لیکن وہ یقیناً دکھانا پڑے گا کہ کسی اور نے وہ نہ کہا. اگر وہی معاملہ کسی اور کے اوپر بھی صادق آتا ہو تو پھر آپ کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ایسے تو کئی حدیثیں ہیں. صلوات پڑھیں اللہ آواز. کہنے لگی تھی کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، حدیث ہے رسول پاک کی کتاب ہے ترمذی شریف میں ہے. میں نے کہا بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں. اب میں نے کہا میں بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، ذرا جاگ کے سنیں بہت جلدی جلدی. میں نے کہا میں بخاری سے حدیث پیش کرتا ہوں اور میں حدیث مسلم سے پیش کرتا ہوں، مستدرک کے حاکم سے پیش کرتا ہوں اور سنن نسائی سے پیش کرتا ہوں. بڑی مشہور کتابوں سے میں پیش کرتا ہوں، بخاری اور مسلم بالخصوص. رسول اکرم نے حضرت علی کو مخاطب ہو کے ایک مقام پر فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے، وہ منزلت حاصل ہے تجھے جو جناب ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی علی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو تھی، ہارون بھی نبی تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. یعنی اگر نبی ہوتا تو علی تو ہوتا. جملہ بتا رہا ہے کہ تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. میں نے کہا آؤ سنو. آپ تو چپ کر گئے حدیث پیش کر کے، اس کی صداقت کی کوئی سند نہ پیش کر سکے. ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. صفات انبیاء میں سے یعنی رسول اللہ کے بعد نبی اور کوئی نہیں، نبی کوئی نہیں. حضرت علی کا مقام رسول اللہ نے بتایا. حضور فرماتے ہیں کہ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے میں اس سے. ایک بات، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. حضور اور علی ایک ہے. انا مدینہ تو علی بابوہا، انا دار الحکمت علی بابوہا. اور پھر جامع حدیث فرمائی علی بابو علمی بابو بین لامتی ما ارسلت به من بعد حبه ایمان وبغضه نفاق والنظر الیہ رغبۃ ومودته عبادہ. علی میرے علم کا دروازہ ہے اور اس کتاب کو، اس کو بیان کرنے والا ہے کھول کھول کر. میرے بعد کسی کو رسول اللہ نے خارج نہیں کیا، کسی کو نامینیٹ نہیں کیا. حضور کہہ آ رہے ہیں
اتارے گا حتی یردا علی الحوض. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتی. جدھر علی جائے گا ادھر قرآن جائے گا. اسی لیے حضرت علی نے کہا اپنا مقام بتاتے ہوئے، اگر قرآن ناطق، اور میں بولتا ہوا قرآن سلونی سلونی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے پوچھو. یہ صفات ہیں جو یونیک ہیں. ان صفات میں حضرت علی کا کوئی صحابی شریک نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سلوات پڑھنے ذرا کوئی صحابی ان صفات میں حضرت علی کا شریک نہیں. لا ریب. اب علم کی وسعت کو دیکھیں. قرآن مجید میں سب کچھ ہے، لیکن صحابہ کرام سے پوچھیں کیا سب کچھ بتا سکتے؟ کون صحابی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں قرآن کا؟ لہذا کسی جگہ پر کھڑے ہو کے صحابی نے اعلان کیا ہو کہ مجھ سے قرآن پوچھو. کوئی آیت مجھ سے پوشیدہ نہیں جس کو میں جانتا نہ ہوں. اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، باطن کو بھی جانتا ہوں، متشابہ کو بھی جانتا ہوں، محکم کو بھی جانتا ہوں، ناسخ کو بھی جانتا ہوں، منسوخ کو بھی جانتا ہوں. کون سی پہاڑ پر اتری، کون سی میدان میں اتری، کوئی دن میں اتری، کون سی رات میں اتری، ہر آیت کا علم ہے مجھے. پوچھ لو مجھ سے. جب بھی حضرت علی سے کوئی مسئلہ پوچھا نے آیت پڑھ کے بتائی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. تو حضرت علی علیہ السلام کا علم رسول اللہ نے کہہ دیا نا، علی الباب علمی، میرے علم کا دروازہ مبین لامتی، امت کے لیے اس کو بیان کرے گا، کھول کھول کر بیان کرے گا. پھر ساتھ یہ بھی کہا حبہ ایمان و بغضہ نفاق. علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافقت ہے. یہ رسول اللہ کا ڈسیژن ہے. اب تاریخ کے آئینے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا حضور کو جاتے وقت حضور جا رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون. میرے حبیب تو جا رہا ہے لیکن تیرے ارد گرد دیہاتوں میں بے شمار منافق ہیں. ومن اہل المدینہ سے مرض والنفاق، اور مدینے کے اندر بھی نفاق یعنی مجے ہوئے منافق ہیں، مجے ہوئے. یہ رسول اللہ کے جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے. صحابہ کرام میں سے جو مخلص تھے فوراً رسول اللہ سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ تو خبر دے دی لیکن ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لا تعلمہم، جمہور سے خطاب ہے، تم ان کو نہیں جانتے، نہ نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں. اب صحابی کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے تو مور لگا دی ہمارے اوپر کہ تم نہیں جانتے، اور اللہ نے خبر دے دی کہ مدینے میں بھی ہیں، باہر بھی ہیں، تو ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ یقین جانے. صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ منافق مدینے میں بھی بھرے پڑے ہیں، مدینے کے بعد دیہاتوں میں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، تو ہم ان سے بچیں گے کیسے؟ تو آپ ان کی کم از کم علامت تو کوئی بتا دیں، تو آسان علامت اور فارمولہ بتا دیں کہ منافق اور مومن کی پہچان کیا ہے. یہ صحابہ کا سوال تھا. اس سوال کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، بہت مختصر اور جامع جواب ہے، حب علی آیت الایمان و بغض علی آیت النفاق. آپ یہ معمولی کتاب نہیں، مسلم شریف کتاب الایمان، راوی خود حضرت علی. حضرت علی کہتے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور جو دانے کو پھاڑتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ جان کو جس نے پیدا کیا، دانے کو جس نے شکافتہ کیا، اس رب کی قسم نبی کریم نے مجھ سے عہد کیا. نبی کریم نے عہد کیا ہے کس بات کا؟ علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. کوئی مومن تجھ سے منافقت نہیں کرے گا،
تو اس سے دشمنی نہیں کرے گا، اور کوئی منافق تو اس سے دوستی نہیں کرے گا۔ اور یہ حقیقت میں تمام لوگوں نے لکھا ہے، اور سوائے کے مورکا کے اندر علامہ شبرنگی نے اپنی اس کتاب کے اندر متعدد مقامات پر لکھا، جناب یہ متعدد میں یہ حدیث، متدرک میں یہ حدیث، تو یہ معیار ہے مومن کو پرکھنے کا۔ اب علی علیہ السلام کا جو نعرہ لگائے گا اس کا فلسفہ یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کے لیے نعرہ لگاتا ہے۔ اب میرے دوست نے کہا، میں نے کہا سنیں، اوصاف انبیاء علم لدنی، ایک نبی کبھی کسی نبی کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکتی، علم اس کا لدنی ہوتا ہے، نبوت کے بعد میں شک نہیں کرتا اور نبی کو چھوڑ کے فرار نہیں کرتا۔ یہ شخص کبھی نبی نہیں ہو سکتا، نبی والی خوبیاں ہی نہیں دیکھی۔ آؤ میں نبی کی خوبیاں بتاؤں گا آپ کو۔ حضرت علی کے پاس علم لدنی، حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کا جز نور، حضرت علی نور ہے اسی طرح جیسے محمد نور ہے، توجہ۔ اور جتنا علم رسول اللہ جانتے ہیں ان کے علم کا وارث علی ہے، سنت رسول کا وارث علی ہے۔ علی نے کبھی ایک دن بھی بت پرستی نہیں کی، علی کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے، علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، علی کی شادی عرش پر ہوئی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ثبوت میرے پاس موجود ہے، وقت میں گنجائش نہیں، میں اتنی بات عرض کر دوں۔ آؤ ذرا اوصاف انبیاء بتاؤں، سلوات پڑھے میرے محترم سامعین، یہ جنابی المودت ہے اور 40واں باب ہے، صفحہ نمبر 144 ہے، مطبوعہ بیروت ہے۔ اس کتاب سے میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر رہا ہوں، اور کس کتاب کے حوالے سے؟ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں مشہور کتابوں سے ایکسٹریکٹ دیے گئے ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل بہت زبردست حدیث کی کتاب ہے۔ علامہ بہقی کی سنن الکبریٰ صحیح حدیث کا مجموعہ ہے، بہقی کی سنن الکبریٰ، مسند احمد ابن حنبل۔ یہ نہ کہنا کہ جی ہم یہ راوی کو نہیں مانتے، توجہ ہے آپ کی؟ آپ سنیے حدیث۔ اخرج احمد بن حنبل فی مسند ہی، احمد ابن حنبل نے اخراج کیا ہے اپنی مسند کے اندر، وَأَحْمَدُ الْبَهْقِي فِي صَحِيحِهِ، اور بہقی نے اپنی صحیح کتاب سنن الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ راوی کون ہے؟ ان ابی الحمرا، پیٹنٹ اور مشہور راوی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے، آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، وَإِلَى نُوحٍ فِي عَزْمِهِ، اور نوح علیہ السلام کو دیکھے ان کے عزم میں، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے ان کے علم میں، وَإِلَى مُوسَىٰ فِي هَيْبَتِهِ، اور موسیٰ کو دیکھے ان کی ہیبت میں، وَإِلَى عِیسَىٰ فِي زُہدِهِ، اور عیسیٰ کو ان کو زہد اور تقوی میں دیکھے، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ کیا خیال ہے؟ نبیوں کی صفات ہیں علی میں، نبیوں کی کوالیفیکیشن علم لدنی ہے علی میں، علی ہے معصوم آئے تطہیر کے مطابق، یہ بھی انبیاء کی خصوصیت ہے، معصوم ہونا، علم لدنی کا مالک ہونا، اور کسی وقت بھی کوئی نافرمانی نہ کرنا، بت پرستی نہ کرنا، شرک نہ کرنا، اور رسول کہیں علی مجھ سے، میں اس سے ہوں۔ تو اب صفات انبیاء جس میں ہیں، اب صلوات پڑھیں، میں پھر پیش کروں گا۔
کشفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مناقب مرتضوی، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔ منقبت بیان کیے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے، کتاب کا حوالہ دیا ہے شرف النبی، اور وہی ابو حمرا راوی ہیں جو وہاں راوی تھے۔ شرف النبی سے انہوں نے کوٹ کیا ہے نبی علیہ السلام کا مقام۔ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھنا پسند کرتا ہے، وَإِلَىٰ نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اور نوح علیہ السلام کو ان کے فہم میں، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے علم میں، وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي حَیْبَتِهِ، إِلَىٰ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حیبت میں، فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ سلوات پڑھیں اللہ۔ ہدایت السادہ، یہ بھی اہل سنت کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ہدایت السادہ کے حوالے سے اور جواہر الاخبار کے حوالے سے جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت اس جبل میں اور سنیں۔ سلوات پڑھیں اللہ تعالیٰ۔ بڑی معقول حدیث ہے، من احب ان ینظر الی اسرافیل، اب یہ انبیاء سے اوپر بات ہو رہی ہے، سب بات تو پڑھ دیں اللہ۔ من احب ان ینظر الی اسرافیل فی حیبتہ، وإلی میکائیل فی رتبتہ، وإلی جبرائیل فی جلالتہ، وإلی آدم فی صدرہ، وإلی نوح فی خشیتہ، وإلی ابراہیم فی خلتہ، وإلی یعقوب فی حلمہ، وإلی یوسف فی جمالہ، وإلی موسیٰ فی مناجاتہ، وإلی ایوب فی صبرہ، وإلی یحییٰ فی زہدہ، وإلی عیسیٰ فی سنتہ، وإلی یونس فی برہ، وإلی محمد فی حسنہ وخلقہ، فلینظر إلی علی بن ابی طالب۔ اب یہ حدیث ختم نہیں، ایک دفعہ پھر نعرہ لگا دیں ملائکہ جو مقربین چار ہیں ان کو بھی دیکھنا، اور علی کے چہرے کو دیکھو، اور سارے انبیاء چیدہ چیدہ ان کے اوصاف کے ساتھ دیکھنا چاہو۔ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ فَإِنَّ فِيهِ 90 خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ جَمَعَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيهِ وَلَمْ يَجْمَعْ أَحَدًا غَيْرِهِ۔ اللہ نے 90 نبیوں کی صفات علی میں جمع کر دی۔ 90 نبیوں کی صفات علی میں جمع کر دیا، اور کسی کے اندر یہ جمع نہیں۔ علی کے سوا کسی شخص کے اندر انبیاء کی یہ صفات جمع نہیں ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا کلام، اور یہ محمد صالح کشفی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، مناقب مرتضوی، شاہ جہان کے دربار میں کتاب تحفے کے طور پر پیش ہوئی، اور اس نے دلیل یہ ہے کہ ہم اہل سنت مقام اہل بیت کو پہچانتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ سنیے آخری حدیث سنا کے پھر اپنے مسائل دیتا ہوں۔ آئیے ذرا آپ صفات انبیاء میں نے پیش کر دیے، صلوات پڑھیں صفات انبیاء پیش کر دی، اب رسول اکرم کی حدیث سنیے اور پھر تقابل کرنا۔ حضور کا ارشاد گرامی انس راوی ہے، ان اللہ اصطفانی علی الانبیاء، حضور کہتے ہیں اللہ نے مجھے نبیوں میں مصطفیٰ بنایا، نبیوں میں مجھے منتخب کیا، فاختارنی، مجھے مختار بنایا، نبیوں میں چنا، مجھے مختار بنایا، مجھے مصطفیٰ بنایا، واختارنی وصیًا، اور اللہ نے میرے لیے ایک وصی بنایا، میرے لیے ایک وصی کا انتخاب کیا اللہ
وسیعا واخترت ابن عمی وسیع، اور میں نے اپنے چچا زاد کو چن لیا، وسیع میں نے اپنے چچا زاد کو اپنا وسیع چن لیا، یا شد و عددی وہ میرا قوت بازو ہے، کما یشد عدد موسیٰ بأخیہ ہارون، جس طرح اللہ نے موسیٰ کے بازو کو مضبوط کیا ان کے بھائی ہارون کے ذریعے سے، اس طرح اللہ نے علی کے ذریعے میرے بازو کو مضبوط کیا۔ میں نے اس دوست کو کہا اب مقابلہ کر لو، تم نے جو حدیث پیش کی اور جو میں نے حدیث پیش کی، اور ان میں کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، سمجھ لے سن رہے میرے قدموں میں گر گیا وہ شخص، توجہ ہے آپ کی؟ اور اس نے کہا جی کہ آئندہ ہم آپ سے اہل بیت کے باب میں، علی علیہ السلام کے باب میں کبھی گستاخی نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں کریں گے۔ ریگولر جناب علی وہ امام باڑے میں آتا ہے، پورا اشرح محرم مجلسیں سنتا ہے، اور علی علیہ السلام کے مقابلے تک کوئی بھی صحابی نہیں، علی کی محبت ہے تو کامیاب ہے، اور علی کا بغض ہے تو ناکام۔ کاش حضرت علی علیہ السلام کو دنیا مان لیتی۔ میرے محترم سامعین، آئیے ذرا کربلا کا میدان دیکھیں۔ مسلمان کا بھائی ہے، انما المسلمون اخوہ، حضور کی حدیث ہے، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کی آیت ہے، مومن مومن کا بھائی، مسلمان کا بھائی، اور حضور نے یہ فرمایا لا ترتدوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، اور دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی ناحق گردن کاٹ کے کافر نہ ہو جانا۔ مسلمان قتال المسلم کفر، بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ رسول اکرم نے تاکید کی ہے، بخاری بڑی بڑی کتاب الفتن، لیکن ان تاکیدات کے باوجود اور اس احتیاط کے باوجود، اتنے واضح فرمودات کے باوجود، ایمان سے بتاؤ یہ کربلا میں جمع ہونے والے کون ہیں؟ کیا ان میں کوئی کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے؟ ایک طرف رسول اللہ کی آل سمٹ کے آ رہی ہے، اور ایک طرف رسول کی امت ہے، رسول اللہ کی امت جو صاحب اقتداء۔ یہ کوئی معمولی گروہ نہیں تھا، یہ اسٹیٹ ہے، حکومت ہے، اور حکومت کے مقابلے میں اولاد رسول ہے۔ صاحبان عقل و نظر سے میری درخواست ہے، شیعہ ہو یا سنی، اس واقعے کو معمولی حادثہ نہ سمجھے، اگنور نہ کرے۔ یہیں سے آپ کو عبرت حاصل کرنی ہے، کیونکہ سیدہ کے لال نے کٹی ہوئی گردن میں شام کے بازار میں، کوفے کے بازار میں کہا تھا میرے قتل کو مذاق نہ سمجھا، میرا قتل عبرت ناک ہے، میرا قصہ اصحاب کہف سے عجیب ہے، میرے قتل میں عبرت ہے، غور کرو کہ میری اولاد کو کیوں ذبح کیا گیا۔ میرے محترم سامعین، کربلا کے میدان میں عاشور کی صبح آمنے سامنے دو لشکر دعوت فکر دے رہا، دو لشکر، ایک 30,000 کا لشکر گھوڑوں سے لیس
ان کے مقابلے میں سارے کے سارے چھوٹے موٹے ملا کے 150 کے قریب جناب امام حسین کے سارے ساتھی بنتے ہیں. 72 ان میں نامور ہیں، ان میں 32 گھوڑ سوار ہیں اور 40 پیادہ ہیں. یہ جو 80 لشکر آئے، باقی بعد میں کچھ ادھر سے آئے کچھ ادھر سے آئے آ کے ملے، تو کم سے کم 120 آدمی کی شہادت ہوتی ہے کربلا کے میدان میں، جن میں 72 وہ پہلا نامور لشکر ہے، 32 پیادہ اور 40، لیکن ان میں آل رسول شامل نہیں. 18 بنی ہاشم ہے اس کے اندر. دونوں لشکر صبح سویرے آفتاب چمک رہا ہے. یہ میدان تاریخ انسانیت میں ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے. میرے دوستو، غور طلب مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زبانیں خشک ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس. اندازہ کریں. اور ادھر تازہ دم لشکر. امام حسین کو حجت تمام کرنے کے لیے آخری پیغام آیا، حسین اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنے پر رحم کرو اور ہماری بات مان لو، یزید کے سامنے جھک جاؤ. سیدہ کے لال کو جلا رہا ہے. اور میں کہیں بار بار تم سبق دہراتے ہو، مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یاد رکھو، میں جانتا ہوں میرا مقام کیا ہے، میرے نانا کی عظمت کیا ہے، میرے بابا کی عظمت کیا ہے، میری ماں کا مقام کیا ہے، اور میری ذمہ داری کیا ہے. I realize my responsibility. 1,24,000 نبیوں کی نظر میرے اوپر لگی ہوئی ہے اس وقت. انبیاء کربلا کے میدان میں جمع ہو چکے ہیں. آوازیں آ رہی ہیں، حسین ہماری لاج رکھنا. حسین اگر تم جھک گئے تو اس کا معنی ہوگا سارے نبی جھک گئے، اور یزید کی حکومت کنفرم ہو جائے گی اسلام میں. ریئلائز کریں اس مقام کو. تیرے جھک جانے سے یزید کے سامنے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یزید فلی اللہ اور رسول کی طرف سے اتھورائزڈ ہے مسلمانوں کا خلیفہ اور امام وقت ہونے میں. اس کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی. اور یزید کا کردار تم دیکھ رہے ہو. تو جب یزید جیسے آدمی کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کوئی اس کا مخالف نہیں، صحابہ نے بھی مانا، اہل بیت نے بھی مانا، آل رسول نے بھی مانا، تو اتنی جناب اس کو جمہور کی سپورٹ حاصل ہوگی اور یہ قرار پائے گا کہ یزید مسلمانوں کا اول الامر ہے، رائٹ فل کیریٹ آف دا ہولی پرافٹ، رائٹ فل امام آف دا مسلم کمیونٹی. قیامت تک یہ قانون بن جائے گا. عظمت کو ریئلائز کرے. امام اب ذمہ داری کو سمجھ رہے تھے کہ میرے اوپر سب ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر میں جھک جاؤں تو پھر یزید کی فتح ہوگی، اور پھر ایک اصول اور قانون بن جائے گا کہ اسلام میں ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار نہیں. نہ تقوی کا معیار ہے، نہ علم کا معیار ہے، نہ اخلاق کا، نہ کردار کا، نہ علم کا. Anybody can be imam, anybody can be khalifa, anybody can be head of the Muslim empire, Muslim community. یہ قانون بنے گا. پھر کوئی آدمی نہیں دیکھے گا کہ کس آدمی کو رول کرنے کا حق ہے. اگر یزید ہو گیا تو پھر قیامت تک کے لیے جناب راستہ ہموار ہے. ہر ظالم کے لیے، ہر شرابی کے لیے، ہر زانی کے لیے ایک پریسیڈنس قائم ہو جائے گا. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کو یہ لاحظ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ عظمت حسین کو دیکھیے. جب آپ مدینے سے چلے تھے، فرشتوں کا ایک گروہ آیا، فرشتے آئے،
انہوں نے امام حسین کو اپنی مدد آفر کی۔ یہ صحیح روایت ہے ہماری کتابوں میں، یہ بہار الانوار میں نے پڑھا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ فرشتے آئے، حسین ہم نے تمہارے نانا کی مدد کی، بدر میں مدد کی ہم نے، حنین میں مدد کی ہم نے، اگر اجازت ہو تو ہمیں اجازت ملی ہے، ہم آفر کرتے ہیں آپ کو مدد، ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس وقت نہیں، تم کربلا میں آنا پھر بات کرنا۔ یہ ملائکہ مقربین، یہ گروہ عاشور کی صبح امام کی خدمت میں آئے۔ مولا آپ نے مدینے سے چلتے وقت ہمیں کہا تھا ہم حاضر ہیں، حکم کریں آپ کے مخالف دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھتے ہو یہ میرا امتحان ہے، اور میرا جو لشکر ہے کا بھی امتحان ہے، اور میرے مقابل کا بھی امتحان ہے۔ اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جن آئے امام حسین کی خدمت میں، سیدہ کے اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے نانے کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور قرآن پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا شکریہ، لیکن اس وقت میں منظر امتحان میں 1,24,000 پیغمبر سب موجود ہے کربلا کے میدان میں، مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے مقابل لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سچ پوچھے تو میرے محترم سامعین فرشتے موجود ہیں وہاں پر۔ اب فرشتے دونوں گروہوں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے observe کیا کہ یہ دو گروہ آمنے سامنے جو جمع ہوئے ہیں ان کی تعریف کیا ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو تعریف کر کے بتاتا ہے، لشکر عمر سعد کی طرح مخاطب ہو کے ایک فرشتہ دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ انہوں نے ایک ظالم کو امام بنا لیا ہے، لہذا ان کو وارننگ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 113 میں وارننگ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اے ظالموں، اب یہ ظالم ہے لیکن کتاب چونکہ دعویٰ کر رہے ایمان کا، قرآن نے ایمان منو کہہ کے خطاب کیا، لیکن حکم دیا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، تم یزید ظالم کی طرف جھک رہے ہو، تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، خبردار ظالم کی حمایت نہ کرنا، ظالم امام نہیں ہو سکتا، کوئی تمہاری قیامت کے لیے مدد نہیں کرے گا۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، تم دوزخ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تم نے ایک ظالم کی طرف جھک کے اس کو امام مانا ہے، فتمسکم النار، جہنم کی لپیٹ میں تم پہنچ گئے، جاؤ گے ادھر۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ثم لا تنصرون، قیامت کے دن تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی۔ یہ فرشتوں کا تجزیہ ہے اس لشکر کے بارے میں اور اس لشکر کے بارے میں۔ اب فرشتوں کا انالیسس و تجزیہ سنیے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو اللہ کے راہ کے اوپر شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں دشمن اسلام کے خلاف، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی جماعت ہے، وہ ابلیس کی جماعت ہے، اور دونوں کو چانس دیا جا رہا ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے ساتھ اپنے لشکر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جائزہ لیا، اس نے کہا ہم نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، لیکن حسین بن علی معاذ اللہ، اس کے الفاظ نقل کفر نہ باچا،
کہ وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اور پگلے وہ ضد پر نہیں ہے، فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کے کانوں میں گونج رہا ہے، لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، خبردار اس بندے کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے، جس کے دل پر ہم نے مہر لگا دی ہے، اس سے توفیق کی ہدایت سلب ہو چکی ہے، وہ اللہ کو خاطر میں نہیں لانے والا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ لا تطع، حسین کہتے ہیں میرے کان میں یہ آواز گونج رہی ہے، اور انبیاء کی آوازیں آ رہی ہیں، ابراہیم اور اسماعیل بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، حسین ہماری لاج رکھ لینا، حسین جھکنا نہیں۔ امام حسین اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں، اور فرشتوں نے ایک جملہ کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اور یہ آیت اپلیکیبل ہوتی ہے انہی تمام جن مجاہدین کے اوپر، اور اس کا صحیح مصداق اس آیت کا لے کر بنا والے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنین کے جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون اور قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہو جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے توریت میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی، جو وعدہ اس نے کیا ہے، ان کو جنت کا مالک بنا دیا، ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا، مال کو بیچ دیا، جنت کے مالک مان چکے ہیں، جنت انہوں نے خرید لی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہیں بشارت ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا ہے اللہ سے، تم نے اپنے جان اور مال دے کے اللہ سے جنت خرید لی ہے، فرشتے ہم کو مبارک دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ آفرین، تم نے جو سودا کیا ہے یہ تم کو مبارک ہو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں